الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس. قرآن دے فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. بزرگان محترم، بات شروع کرنے سے پہلے ایک قرض ہے ذمے، اس تعلق سے کچھ باتیں کہنی ہیں. مسجد کے اندر 2 تعلیم ہوتی ہیں، ایک انگریزی میں جو مسجد کے پیسیج میں ہوتی ہے اور ایک اردو میں. اس کے بعد کچھ توفیق الہی سے کہنا سننا بھی ہو جاتا ہے. بعض لوگ ماشاءاللہ پابندی سے اس میں بیٹھتے ہیں، بغیر کسی شدید ضرورت کے وہ ناغہ نہیں کرتے، غیر حاضری نہیں کرتے. حدیث پاک میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو میں نے اور آپ نے نہیں دیکھا، وہ ہم پہ کرم کرتا ہے، رحم کرتا ہے، یہ ہم مانتے ہیں. لیکن جو ہمیں نظر آتا ہے کہ جس نے ہمارے ساتھ بھلائی کا، احسان کا، خیر کا، نیکی کا معاملہ کیا، وہ انسان ہے، ہمیں نظر آتا ہے. تو نظر آنے والی چیز اس کا جب آدمی شکریہ ادا نہیں کر سکتا اور نہیں کرتا، تو جس کو دیکھا ہی نہیں تو اس کا شکریہ پھر وہ کیسے ادا کرے گا؟ تو میری یہ عادت ہے کہ ہر سال میں رمضان المبارک کے بعد ہمارا سال شروع ہوتا ہے اور رمضان المبارک کی آمد پر ختم ہوتا ہے. کبھی عصر بعد تعلیم ہوتی ہے، کبھی مغرب بعد ہوتی ہے، کبھی عشاء بعد ہوتی ہے، جیسا جیسا وقت اور جیسا جیسا موقع.
کچھ مرد حضرات ماشاءاللہ پابندی سے بیٹھتے ہیں مجلس میں، وہیں پر کچھ خواتین بھی گھروں پہ پابندی سے سنتی ہیں، تو ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ تو ہر سال میں رمضان المبارک کی آمد سے پہلے جو آخری مجلس ہوتی ہے اس میں شکریہ ادا کر دیتا، لیکن اس مرتبہ چونکہ بارباڈوس سے تبلیغی جماعت کے احباب کی حاضری ہوئی تھی مسجد میں، اور اس وجہ سے موقع نہیں مل پایا مجھے۔ پھر جمعہ کو موقع ملا، جمعہ کی مجلس، لیکن اس میں وہ لوگ نہیں ہوتے جو ہماری 4 دن کی مجلس میں ہوتے ہیں۔ آج ماشاءاللہ ان میں سے کئی لوگ موجود ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ بھئی آج ان کا شکریہ ہم ادا کر دیں۔ تو ہم آپ تمام کے شکر گزار ہیں کہ آپ بیٹھتے رہے، سنتے رہے، اور آپ ہی کی برکت سے اللہ تعالیٰ کچھ خیر کے کلمات ہماری زبان سے کہلواتا رہا، ورنہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے بلوا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہے زبان کو سلب کر سکتا ہے۔ تو بہرحال اس میں جو کمی کوتاہی مجھ سے ہو گئی ہو، آپ سے ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ معاف فرمائے، اور جو کچھ ہم نے کہا سنا اللہ تعالیٰ قابل عمل باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس دوران میری کسی بات سے کسی کو ٹھیس اور تکلیف پہنچی ہو تو میں جو ہے ان سے معافی کا خواستگار اور طلبگار ہوں۔ امید ہے کہ دامن عفو میں جگہ نصیب کریں گے۔ جو حضرات بیٹھتے رہیں، سنتے رہیں، تو کچھ اشعار ان کی نظر ہے کہ یہ مے خانہ ساقی آپ کے ہی دم سے آباد رہا، یہ مے خانہ ساقی آپ کے ہی دم سے آباد رہا، اور دم سے آپ کے گلشن ہمارا سرسبز و شاداب رہا۔ اور یہ مے خانہ ساقی آپ کے ہی دم سے آباد ہے، یہ مے خانہ ساقی آپ کے ہی دم سے آباد ہے، نہ ہوں گے جس دن آپ اس دن سے ہم بھی آزاد ہیں۔ اس دن سے ہم بھی آزاد ہیں۔ کیوں؟ اردو آپ ہی سمجھتے ہیں، جب آپ ہی نہیں ہوں گے۔ شاعر کہتا ہے سلیقے سے جو فضاؤں میں خوشبو گھول سکتے ہیں، سلیقے سے جو فضاؤں میں خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ ہیں یہاں جو اردو بول سکتے ہیں۔ ابھی ہے کچھ لوگ یہاں جو اردو بول سکتے ہیں۔ ہاں، تو اردو بولنے والے، سمجھنے والے ہیں تو ہم بھی ہیں، ورنہ آپ منع کرو اس سے پہلے ہی ہم چلے جائیں گے۔ ہمارا کیا کام جب ہماری کوئی سمجھنے والا ہی نہ ہو، کہ زبان من ترکی وریاد من ترکی نویدانم، تو پھر کیا فائدہ اس کا؟ یہ نہیں مٹے گی، نہیں ملے گی، چلے نہیں مٹے گی۔ آپ کی دعا پر آمین ہے ہماری، لیکن لگ تو نہیں رہا ایسا۔ بہرحال داغ بڑے شاعر گزرے ہیں انڈیا میں جسے بابا اردو کہا جاتا ہے۔ داغ کا تو شعر یہ تھا اردو کو لے کر، اردو ہے نام جس کا ہم ہی جانتے ہیں داغ، اردو ہے نام جس کا ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ تو ایک وقت وہ بھی تھا کہ اردو کی سارے جہاں میں دھوم تھی۔ اور دیکھیے اردو واقعی پیاری زبان ہے۔ آپ گجراتی بولے، انگلش بولے، مراٹھی بولے، ہندی بولے، اور کوئی زبان بولے، آپ کو وہ مٹھاس
پہلے عربی زبان میں ملے گی، پھر اردو میں ملے گی۔ اردو میں واقعی مٹھاس ہے، اور اردو کو مہذب زبان کہا جاتا ہے۔ ہاں، یہ بڑی ادب والی زبان ہے اردو۔ تو بہرحال ابھی ہم آپ کو کیا دے سکتے ہیں؟ مرزا سلامت علی دبیر نے کہا ہے، وہی بات ہے، البتہ جو دوست ہے وہ دعا دیتا ہے، البتہ جو دوست ہے وہ دعا دیتا ہے، ورنہ بندے کو بندہ کیا دیتا ہے؟ ورنہ بندے کو بندہ کیا دیتا ہے؟ ہر شے کا، شے یعنی چیز، ہر شے کا ید اللہ سے سائل ہو دبیر، یعنی جو مانگنا ہے کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ ہر شے کا ید اللہ سے سائل ہو دبیر، جو کچھ دیتا ہے اسی ہاتھ سے خدا دیتا ہے۔ تو بہرحال دوست کو دعا ہی دے سکتا ہے۔ آپ مجھے امام سمجھو، میں آپ کو مقتدی سمجھوں، وہ تو ایک رشتہ ہے ہی، لیکن جو مجلس میں ہماری بیٹھتے ہیں وہ ہمارے دوست بھی ہیں۔ تو بہرحال دوست جو ہیں وہ دوست کو دعا دیتا ہے۔ تو سعد اللہ صاحب، آپ کی نظر ہے اور آپ کے واسطے سے سب کی نظر ہے، اور سب کی مجھ پہ نظر ہے۔ تو بہرحال سلام کی آپ کے لیے ہر دم دعا ہے، سلام کی آپ کے لیے، یعنی جو بیٹھتے رہے مجلس میں اور گھروں پہ سنتے رہے، سلام کی آپ کے لیے ہر دم دعا ہے، کرنے والا قبول جسے خدا ہے، کرنے والا قبول جسے خدا ہے، خوشیاں کبھی آپ کی کم نہ ہو، خوشیاں کبھی آپ کی کم نہ ہو، آنکھیں کبھی غم سے آپ کی نم نہ ہو، آمین۔ آنکھیں کبھی غم سے آپ کی نم نہ ہو، یعنی آپ پر غم نہ آئے، تکلیف نہ آئے، دکھ درد پریشانی خلاف مزاج واقعات نہ آئے، باتیں پیش نہ آئے، یہ ہماری دعا ہے۔ بہرحال اب چلتے ہیں موضوع کی طرف۔ اب رمضان کے بعد سے ہم شروع ہوتے ہیں رمضان تک۔ اب آپ سوچیں گے کہ پھر آج کیوں بیٹھے ہیں؟ تو آپ نے بچپن میں مکتب میں دیکھا ہوگا جاوید بھائی کہ جو بچہ پورا سال حاضری دیتا ہے، مکتب میں جو بچہ پورا سال حاضری دیتا ہے، یا جس کی حاضری سب سے زیادہ ہوتی ہے، پورا سال نہیں تو فاروق بھائی کیا سب سے زیادہ، تو آپ یہاں جتنے بھی بیٹھتے رہے اس میں ریکارڈ میرے نام ہی رہا کہ گلی سب نے ماری، وقتاً فوقتاً گلی سب نے ماری، کوئی عمرہ میں گیا، کوئی انڈیا گیا، اور میں جہاں تھا وہیں رہا۔ تو بہرحال سب سے زیادہ حاضری میری رہی۔ تو کیا ہوتا تھا اب تو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ نہیں، میں نے جب مکتب میں پڑھا اس وقت اور اس سے پہلے بھی ہوتا تھا کہ جس طالب علم کی حاضری سب سے زیادہ ہوتی تھی یا بالکل غیر حاضری سال بھر میں نہیں ہوتی تھی، تو سال کے اختتام پر اسے کیا ملتا تھا؟ ہاں، ہے نا، اس کو جو ہے وہ انعام ملتا تھا۔ تو بس یہ میرا انعام ہے، یہ جو بیٹھا ہوا ہوں یہ سال بھر حاضری کا انعام ہے۔ بہرحال تراویح میں قرآن کریم انشاءاللہ آج جو سنایا جائے گا تو اس میں ایک رکوع پڑھا جانا ہے۔ سورت کا نام ہے سورہ نساء، 4 پارے میں ہے سورت۔ سورہ نساء کا پہلا رکوع جہاں ختم ہوتا ہے اور دوسرا رکوع جو شروع ہوتا ہے، اس کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی۔ اس پورے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے شروع کی 3 آیات میں میراث کا تذکرہ کیا ہے، اور بعد کی جو آیات ہیں
اس میں کمی کوتاہی کرنے والے پر شدید غصے کا اظہار کیا، اور اللہ تعالیٰ اس سے آخرت میں کیسے نمٹیں گے اس کا جو ہے وہ تذکرہ ہے، اور جو اس پر پورا اترتا ہے تو پھر اس کو انعام بھی ہے۔ میراث، وراثت، وارثائی، یہ سب سے مشکل مسئلہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر 114 صورتیں ہیں، 30 پارے ہیں، اور رکوع کہتے ہیں کہ 540 ہے۔ کتنے رکوع ہے؟ 540 رکوع ہے۔ قرآن کریم میں حضور کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم یہ رکوع نہیں تھے، یہ رکوع بعد میں ایڈ کیے گئے ہیں۔ یہ پارے، 30 پارے جو ہم بولتے ہیں یا 30 سپارے جو ہم بولتے ہیں، یہ ترتیب بھی حضور کے زمانے میں نہیں تھی۔ 30 والیوم ہم کیا بولتے ہیں کہ قرآن کریم کے کتنے 30 پارے ہیں، یا بولتے ہیں کہ سپارے ہیں، 30 سپارے ہیں۔ اب یہ جو ہم 30 سپارے بولتے ہیں، یہ آب زمزم کا پانی اور شب برات کی رات ہے اسماعیل چچا؟ یہ جو ہم بولتے ہیں نا کہ قرآن کریم کے 30 سپارے ہیں، تو یہ آب زمزم کا پانی اور شب برات کی رات والا معاملہ ہے۔ یہ فارسی سے آیا ہے۔ سی پارے فارسی میں سی 30 کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ جو نمبر ہے 30، 1 2 3 4 1 2 3 4 5، تو یہ جو 30 نمبر ہے 30، اس کے لیے فارسی میں کیا لفظ آتا ہے؟ سی، اونلی سی۔ تو سی کا معنی 30، اور پارا ہم کہتے ہیں کہ ایک چیز کو زمین پہ دے مارا تو ہو گئی وہ کیا؟ پارا پارا بولتے ہیں نا کہ زمین پہ میں نے فلاں چیز کو دے مارا تو وہ ہو گئی دیکھتے ہی دیکھتے پارا پارا۔ کیا سمجھے آپ پارا پارا یعنی؟ ہاں، چھوٹی چھوٹی تو برابر ترجمہ نہیں بیٹھا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کیا ہو گئے کہ وہ چیز کیا ہو گئی؟ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ تو پارا، پارا کا معنی ہے ٹکڑے ٹکڑے، ٹکڑا۔ سی پارا کتنے ٹکڑے؟ 30 ٹکڑے۔ تو یہ ہے 30 پارا قرآن کریم۔ یہ حضور کے زمانے میں نہیں کی ترتیب۔ اسی لیے بعض جگہ پر پارا ایسی جگہ ختم ہوتا ہے کہ معنی اور میننگ وہاں پورا نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں اصل چیز میننگ ہے، معنی اور میننگ ہے۔ آدمی نماز پڑھا ہے تو ایسی جگہ وہ قرات ختم کرے کہ ترجمہ کیا ہوتا ہو؟ پورا ہوتا۔ ہاں، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ جس کے جب جی میں آیا تو وہ اللہ اکبر کر دیا۔ جیسے بعض لوگ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مشہور رکوع ہے، نماز میں بھی عام طور پر اس کو پڑھا جاتا ہے۔ کہاں رکوع کر دیتے ہیں؟ خاص طور سے جو صرف حافظ ہو، چونکہ جو حافظ ہوتا ہے وہ قرآن کریم کا ترجمہ عام طور پر نہیں جانتا، بہت سے علماء بھی نہیں جانتے، تو وہ رکوع ایسی جگہ کرتے ہیں کہ جہاں میننگ معنی پورا نہیں ہوتا۔ آپ دیکھنا بعض لوگ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ پڑھیں گے نماز کے اندر، اور رکوع کہاں کریں گے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ ارے بھائی کہاں رکوع تو نے ابھی کر دیا، ابھی تو معنی اور میننگ مفہوم یہ پورا نہیں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ صبر کرتے ہیں، کس پر صبر کرتے ہیں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، شَيْء قرآن نے کہا شَيْء،
کہ ہم تم کو آزمائیں گے پورا پورا نہیں بلکہ تھوڑا سا. شیء کہتے ہیں تھوڑا سا آزمائیں گے. کس سے؟ خوف، جوع. خوف تو آپ جانتے ہیں، جو آپ سب کو لگی ہے، بھوک. اور وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تھوڑا سا مال ادھر ادھر کر کے. فاروق بھائی، ہاں اس لیے کبھی دھندا اوچھا ہو برداشت کرنے کا، وہ اللہ تعالیٰ کبھی وہ ہو جاتا ہے، پھر بعد میں ایوریج آ جاتی ہے، وہ تو کسی دن زیادہ ہو جاتا ہے. تو وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کہ مال میں بھی کبھی اللہ تعالیٰ دوڑی کھینچ لیتے ہیں. وَالْأَنفُسِ، اور کبھی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے فیملی میں سے، اللہ لے لیتے ہیں. وَالثَّمَرَاتِ، ثمرات کے دو معنی کی. امام شافعی فرماتے ہیں کہ ثمرات کا معنی یہاں پر بچہ ہے، کہ کسی کا چھوٹا بچہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لے، انتقال ہو جائے، یہ یہاں مراد ہے. اور ایک اور مفہوم اس کا ہے کہ لوگ کسان بھی ہوتے ہیں، کسانی کرتے ہیں، کھیتی کرتے ہیں، فارمر ہوتے ہیں، کھیڈوت ہوتے ہیں، تو کبھی پاک اچھا ہوتا ہے اور کبھی اچھا نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا ہے کہ ان چیزوں سے ہم آپ کو آزمائیں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن خوشخبری ہے پھر صابرین کے لیے کہ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ابھی ریوارڈ آگے سنایا جا رہا ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. صابرین کو اور صبر کرنے والوں کو جو انعام، جو خوشخبری سنائی گئی وہ آگے ہیں. اور امام صاحب کہتے ہیں کہ اللہ اکبر. ارے بھائی کہاں میننگ پورا ہوا، کہاں معنی پورا ہوا؟ اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، یاد رکھو، کہ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رکوع جہاں فنش ہو وہیں معنی ختم ہوتا ہے. ایسا بھی نہیں ہے. کبھی یعنی وہ تو صحیح ہے کہ جہاں رکوع ختم ہوا وہاں معنی ختم ہو جاتا ہے، لیکن کبھی اس سے پہلے والی جو آیت ہوتی ہے کہ رکوع ہے اور لاسٹ جو آیت ہے اس سے پہلے والی آیت، وہاں بھی اس کا میننگ پورا ہو گیا. پھر بعد میں جو دوسری آیت ہے اس کا اور میننگ ہے اور وہ بھی پورا ہو گیا. رکوع پہ آ کے وہ بھی پورا ہو گیا. اس کی بھی میں آپ کو مثال دوں. یہی یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ جو رکوع ہے دوسرے پارے میں، تو یہ آپ پڑھتے پڑھتے چلے جائیے. آگے آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکہ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون. کہ جو لوگ ایمان والے نہیں ہیں، بغیر ایمان کے دنیا سے چلے گئے، کفروا وماتوا، اور آگے ہیں کہ ایمان والے نہیں تھے، تو ان پر کیا ہے؟ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. اور فرمایا کہ آخرت میں خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون. یہاں میننگ ختم ہو گیا، یہاں معنی پورا ہو گیا. کیوں؟ آگے کی آیت دیکھیے، اس کا میننگ تو آپ سمجھ جائیں گے آگے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. دوسرا میننگ ہے نا کہ تمہارا معبود سب کا کیا ہے؟ ایک معبود ہے. تو ایسا کئی جگہ پر قرآن میں ہوا ہے. تو بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو 30 پارے ہیں حضور کے زمانے میں نہیں تھے، اور بعض پارے جہاں ختم ہوتے ہیں میننگ پورا نہیں ہوتا. اسی میں ایک آج چوتھا پارا جہاں ختم ہوتا ہے نا، تو دیکھنا آدھے صفحے سے نیا رکوع شروع ہوتا ہے. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی یرضعنکم الی آخری. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کن لوگوں سے آپ نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام ہے، اس کا بیان ہے. اب ہیں
وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. کہ آدمی ایک ہی وقت میں، اللہ فرما رہے ہیں کہ دو سگی بہنوں کو ایک وقت میں ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتے. ہاں، دو سگی بہنوں کو ایک وقت میں نکاح میں ایک ساتھ نہیں رکھا جا سکتا. ہاں، ایسا کیا جا سکتا ہے کہ ایک بہن کا انتقال ہو گیا، شوہر حیات ہے، بیوی کا انتقال ہو گیا، اب اس کی بہن ہے تو شوہر اب کس سے شادی کرتا ہے؟ ہاں، اپنی بیوی کی بہن سے. یہ جائز ہے اسلام میں. کیوں؟ اس کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا. دوسری صورت کہ طلاق دے دی. کیا دے دی؟ بیوی کو طلاق دے دی. کیا کوئی خسر اور سسر دنیا میں ایسا ہوگا؟ اور ہو سکتا ہے کہ اس کی ایک بیٹی کو شوہر طلاق دے اور وہ کہے کہ میری دوسری بیٹی سے نکاح کر لو. بتاؤ ایسا کوئی ہوگا؟ ہو سکتا ہے؟ ہاں، ہوا ہے، اور ہم جانتے ہیں، ان کو ہم جانتے ہیں. کیوں؟ ہر مرتبہ بیوی ہی صحیح نہیں ہوتی، ہر مرتبہ مرد ہی صحیح نہیں ہوتا. کبھی مرد غلط ہوتا ہے، کبھی عورت غلط ہوتی ہے. لیکن مسئلہ اور پرابلم یہ ہے ہمارے سماج، سوسائٹی اور خاندان اور کٹنب میں کہ لڑکے والے ہمیشہ لڑکے کی فیور کرتے ہیں اور لڑکی والے ہمیشہ لڑکی کی فیور کرتے ہیں. الا ماشاء اللہ ہر جگہ لگتا ہے، کچھ اپواد ہوتا ہے، ورنہ وہ کہیں گے کہ نہیں ہمارو جماعت خراب ہے، ہماری پوئری تو وہ ہاری نلہ ہوتا تو انہیں پانی تھی نہیں، دودھ تھی نوڑاولی ہے. اور وہ جو ہیں لڑکے والے کہیں گے کہ ہاں بالکل، ہم نے اس کو صابن کی جگہ ہمارے لڑکے کو شہد سے نہلایا تھا. ہاں، اس کو تو ہم نے پیور شہد لگایا تھا کہ ہمارتا وارو تو وہ ہارون کی. تو ایسا نہیں ہوتا ہے. اور قرآن نے مجھے اور آپ کو بتایا کہ ہمیشہ انصاف کا ساتھ دو. ہمیشہ قرآن نے ایک سے زائد مقام پر کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. قرآن تو یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے مخالف دشمن ہے اور جو معاملہ درپیش ہے اس میں تمہارے اپنے والدین ہیں، اپنے سگے رشتہ دار ہیں. قرآن نے فرمایا کہ خبردار انصاف کا ساتھ مت چھوڑیو. کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں ایسا؟ نہیں ہے. اور خاص کر ماں باپ تو لڑکا ہے تو لڑکے کا سپورٹ اور لڑکی ہے تو دونوں طرف ایسا معاملہ ہے کہ وہ لڑکی کا جو ہے وہ سپورٹ کریں گے. یہ نہیں دیکھیں گے، جانچ پڑتال نہیں کریں گے، تحقیق نہیں کریں گے کہ ہمارا داماد رونگ ہے یا ہماری بیٹی رونگ ہے، ہمارا لڑکا رونگ ہے یا ہماری بہو رونگ ہے. نہیں، اس کی جانچ پڑتال نہیں ہوئی. اور قرآن مجھے اور آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ سگے ماں باپ ہو اور کوئی معاملہ درپیش ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ماں باپ صحیح نہیں ہے، شہادت کس کے حق میں دینا ہے؟ جب دینا ہی نہیں ہے تو آپ بولیں گے کائے کو؟ ہیں یوسف بھائی؟ ہاں، کائے کو بولیں گے جب دینا ہی نہیں اپنے کو؟ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ ایسا بھی ہوا ہے. حضرت مولانا محمد رضا اجمیری نور اللہ مرقدہ، شیخ اجمیری کے لقب سے مشہور تھے، نادر اشرفیہ میں شیخ الحدیث تھے. ان کا نکاح ہوا. عورت ذرا تیز مزاج تھی، کبھی مرد تیز مزاج ہوتا ہے، کبھی عورت ہوتی ہے، تو بنی نہیں. اور شیخ اجمیری بڑے اللہ والے بزرگ آدمی، بڑے سافٹ اور نرم دل. سسر اور خسر جو تھے ان کے، انہوں نے دیکھا کہ اس معاملے میں میرا داماد نہیں بلکہ میری بیٹی رونگ ہے. باپ نے خود کہا کہ اس کو طلاق دے دو. باپ خود کہہ رہا ہے کہ میری بیٹی رونگ ہے، اس کی آپ کے ساتھ نبھنے والی نہیں ہے، اس کو طلاق دو.
اور پھر فوراً بعد میں کہا کہ اس کو طلاق دینا ہے اور میری دوسری بیٹی آپ کے نکاح میں آئے گی. میری دوسری بیٹی کیا آئے گی؟ آپ کے نکاح میں آئے گی. اور واقعتاً ایسا ہوا کہ ایک لڑکی کی طلاق لے رہا ہے باپ اور دوسری لڑکی کو اسی داماد کے ساتھ بیاہ رہا ہے. لاسٹ منڈے کو کلیپٹن مسجد میں بیان تھا مغرب کے بعد. استاد مکرم شیخ الحدیث دارالعلوم مشرفیہ قاری رشید احمد اجمیری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہ ان کی والدہ کا واقعہ ہے. دوسری بیوی سے شیخ اجمیری کی یہ قاری رشید پیدا ہوئے. استاد مکرم اللہ حضرت کا سایہ تادر عافیت کے ساتھ قائم رکھے. بہرحال تو یہ چوتھے پارے میں بھی معنی پورا نہیں ہوتا ہے اور پانچواں پارہ شروع ہو جاتا ہے. تو ایسا ہوا ہے. یہ رکوع جو لگائے گئے ہیں 540 یہ بعد میں لگائے. کیوں لگائے گئے؟ تراویح کے لیے لگائے گئے. تراویح کے لیے کیسے لگائے؟ کہ 20 رکعت پڑھنی ہے. اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی جاوید بھائی کہ تراویح پہلے سے 20 رکعت چلی آ رہی ہے. حرمین شریفین میں آج کل جو ہو رہا ہے غلط ہے. پتہ چلا ہوگا نا آپ کو کتنی پڑھی جا رہی ہے؟ ہاں، یہ 10 تو کہیں ہے ہی نہیں. جو لوگ 8 پڑھتے ہیں وہ تہجد کو یہ سمجھتے ہیں حضور کی کہ بھائی یہ تراویح تھی تو چلو اس کا تو کچھ نہ کچھ ذکر ملتا ہے کہ وہ تہجد کو یہ سمجھ بیٹھے. لیکن 10 کا تو کسی روایت میں ذکر ہی نہیں ہے اور اللہ کے بندے 10 پڑھ رہے ہیں. اور مدینہ شریف میں ایک بڑے عالم ہوئے ہیں، وہاں کے امام تھے مسجد نبوی میں. ان کو کچھ بھنک لگ گئی اس زمانے میں کہ یہ لوگ تراویح یہاں 20 سے کم پڑھنے والے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا، ایک کتاب عربی زبان میں لکھی اور ثابت کیا حوالے کے ساتھ، ریفرنس کے ساتھ، پروف کے ساتھ کہ حضور کے زمانے سے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زمانے تک حرمین شریفین میں اور مسجد نبوی میں تراویح میں ہمیشہ 20 رکعت پڑھی گئی ہے. لیکن پتہ نہیں ہے اب کہاں سے لے آئے. اور ایک اس کی یہی دلیل قرآن کریم میں لگے ہوئے رکوع ہے کہ 540 رکوع ہے تراویح کی 20 رکعت. تو یہ رکوع اس لیے لگائے گئے کہ روزانہ تراویح میں کتنے رکوع پڑھنا ہے؟ ایک رکعت میں ایک رکوع، کہ ایک رکعت میں ایک رکوع جتنا ہے اتنا حصہ پڑھا جاتا تھا اور رکوع لگا دیا. تو روزانہ 20 رکعت پڑھتے تھے تو کتنے رکوع پڑھے؟ 20 رکوع انہوں نے پڑھے. اب آپ 540 کو ملٹیپل کر دو 20 میں، ضرب دے دو، کتنے بن جائیں گے دن؟ 27 بنتے ہیں 27 نا. ہاں 27. تو یہ 27 بنتے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے ہمیشہ تراویح میں قرآن کریم کون سی شب کو ختم ہوتا تھا؟ 27ویں کو ہوتا تھا. اب حرمین شریفین میں 29 کو ہونے لگا تو اب ہمارے یہاں بھی 29 ہو گیا. اب یہ 10 کر رہے ہیں، اب کیا کریں گے؟ ہیں کہ بدعت. ارے یار کیا بدعت؟ آپ نے 27 کو بدعت کہا اور پچھلے کتنے سالوں سے 29 کو ہی ختم ہو رہا ہے، تو اس کو پکڑ کے رکھا، یہ بدعت نہیں. اب 27 کو کچھ سالوں تک پکڑ کے رکھا تو بدعت، اور 29 کو پکڑ کے رکھا ہے اتنے سالوں سے تو وہ بدعت نہیں. اب ہاں آپ کسی اور وجہ سے کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، بدعت مت کہو. آپ اگر یوں کہتے ہو کہ 27 کو قرآن کریم ختم کر دیں گے تو پھر نوجوان تراویح میں حاضر نہیں ہوتے، باہر جو ہیں مستی کرتے رہتے ہیں اور اسٹریٹ میں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو الگ بات ہے کہ چلو اس بہانے 29 تک بچے آئیں گے. لیکن بدعت مت کہو. میں اپنی مسجد کی نہیں، کوئی بھی ایسا ہو ان کو بات کر رہا ہوں ہر جگہ. اب یہ ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے جگہ جگہ پر کہ 27 کو بدعت. تو میں نے کہا 29 کو آخری 15 سال سے 29 کو لگاتار ہو رہا ہے تو وہ بدعت نہیں. آپ اس کو پکڑ کے آپ نے اس کو رکھا ہے. آپ نے تو کبھی پھر اس کے خلاف نہیں کیا، کبھی یوں ایسا کرو تو پھر ٹھیک ہے. ہاں آپ کسی اور وجہ سے کہ پھر نوجوان مستی کریں گے، دھمال کریں گے، تراویح نہیں پڑھیں گے، اس لیے آپ کر رہے ہیں یا کوئی کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو 27 کو پہلے ہوتا تھا. کیوں؟ ٹھیک ہے شب قدر
فکس نہیں ہے، لیکن علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کتاب کنگال لینا کہ زیادہ احتمال 27ویں کو ہی ہے، اور علماء نے اس کی ایک اور وجہ بھی لکھی 27 کی، کہ یہ جو بڑی رات ہے اس کا نام کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہے نا، لیلۃ القدر۔ تو مفسرین نے یہ لکھا کہ انا انزلنا جو صورت ہے 29ویں پارے میں، اس میں لیلۃ القدر کا لفظ کتنی مرتبہ آیا؟ 3 مرتبہ۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 3 مرتبہ آیا۔ لیلۃ القدر بعد میں گن لینا، لیلۃ القدر 2 جملے ہیں اور لیٹر کتنے ہیں؟ 9، اور 3 مرتبہ آیا۔ فاروق بھائی 9 کو 3 میں اب ملٹیپل کرو، ضرب دو، کتنے بنتے ہیں؟ ہاں حساب موڑا پر એટલે એમને પૂછવાનું. તો બહرحال 27 جو ہیں وہ بن گئے ہیں، 27 وہ بن گئے. تو فرمایا کہ 27ویں میں قرآن نازل ہوا، چونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو بھائی لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے تو ختم بھی لیلۃ القدر میں کرو نا، ہیں؟ لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے تو ختم بھی لیلۃ القدر میں کرو نا. اب آپ کہیں گے کہ لیلۃ القدر تو فکس نہیں ہے، تو واقعی فکس نہیں ہے، لیکن حضور کے زمانے میں بھی جو ہے وہ 27ویں میں شب قدر پیش آئی ہے، بعد میں بھی علماء نے لکھا ہے اور اس وجہ سے بھی جو ہے وہ لکھا ہے. خیر بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو رکوع ہے یہ بعد میں لگائے گئے ہیں. تو سورہ نساء کا دوسرا رکوع یوصیکم اللہ فی اولادکم، اس میں میراث کا بیان ہے. اب یہاں ایک بات سنو، یہ جو میراث میں وراثت میں ہم جو گڑبڑی کرتے ہیں نا، تو صاحب معارف القرآن سابق مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے چودھری صاحب یہ لکھا ہے کہ دنیا میں ایک گناہ ایسا ہے جو پیڑھی در پیڑھی در پیڑھی در پیڑھی، پشت در پشت در پشت در پشت، کئی پیڑھیوں تک ایک گناہ چلتا ہے، اور وہ کئی پیڑھیوں تک چلنے والا گناہ میراث کی صحیح طرح تقسیم نہ کرنا. مثال کے طور پر الحمدللہ ایسا نہیں ہوا ہے میرے خاندان میں. چلو میرے پر دادا مان لو، میرے پر دادا نے مال کھا لیا اور میراث کی صحیح تقسیم نہیں کی. وہ مال کس کو ملا؟ میرے دادا کو ملا. مان لو میرے دادا نے بھی صحیح تقسیم نہیں کی، وہ کس کو ملا؟ میرے والد کو ملا. میرے والد نے صحیح تقسیم نہیں کی، کس کو ملا؟ مجھے. ہیں اب میرے متعلق کیا خیال ہے؟ تو بہرحال ہے، تو اس طریقے سے جو ہے پھر وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے، اور یہ چلا آ رہا ہے، پیڑھی در پیڑھی وہ گنہگار ہوتی ہے. باپ میراث تقسیم نہیں کرتا جو شریعت میں پاپ ہے، اولاد عیاشی کرتی ہے، باپ کو ملتا قبر میں عذاب ہے. عیاشی اولاد کرے گی، ہم میراث کی صحیح تقسیم نہیں کریں گے، قبر میں گودے اپنے کو کھانے کے ہیں، وہ مار جو ہے ہمیں پڑنے والی ہے، اولاد تو عیاشی کر کے جو ہے وہ چلی جائے گی. حضرت عمر بن عبدالعزیز جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، 5ویں خلیفہ ان کو کہا جاتا ہے، تو وہ جب دنیا سے گئے ان کی 11 اولاد تھی، بچوں کے حصے میں کوئی میراث نہیں آئی، بس ایک معمولی سی چیزیں ان کو ملی تھی. حالانکہ وہ بادشاہ تھے، امیر المومنین تھے اپنے وقت کے. کسی نے مرتے وقت پوچھا کہ اے امیر المومنین، اے عمر بن عبدالعزیز، اتنے بڑے بادشاہ ہو تم، اور تمہاری 11 اولاد ہے، اور تم ان کے لیے کچھ چھوڑ کے نہیں جا رہے ہو؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں ان کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں. ہاں میں نے مال نہیں چھوڑا، میں نے ان میں دینداری چھوڑی ہے. میں نے کیا چھوڑی ہے؟ میں نے دینداری چھوڑی ہے. بعد والوں نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز بادشاہ جو بنے، اسی خاندان میں جو بادشاہ بنے، ان کی اولاد کو بعد میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا گیا، اور اللہ نے عمر بن عبدالعزیز کی اولاد کو دینداری کے ساتھ مال سے بھی نوازا.
آج ہم لوگ دیندار بنا کر جانا اس کو پسند نہیں کرتے یا دوسرے درجے میں سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی مال چھوڑ کے جانا ہے. اب میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں, میں اپنے والد کو کتنا یاد کرتا ہوں, کتنا پڑھ کے بخشتا ہوں, یا یہ کہ میں پڑھ کے بخشتا بھی ہوں, مال کتنا نکالتا ہوں والد کے نام سے, میں کتنا صدقہ دیتا ہوں میرے باپ کے لیے, آپ کتنا صدقہ دیتے ہیں اپنے والد کے لیے, آپ کتنی مالی خیرات کرتے ہیں والد کے نام سے. جب یہ حال میرا اور آپ کا ہے کہ گنے چنے پیسے ہم خرچ کرتے ہوں گے والد کے نام پر, والدین کے, جن کی بدولت ہمیں مال ملا ہے, کیا ہماری اولاد ہمارے نام پہ مالی خیرات کرے گی؟ یہ مادیت کا دور ہے. مالی خیرات تو دور, میری اور آپ کی اولاد ہماری قبر پہ آ کر فاتحہ پڑھے, یہی بہت بڑی بات ہے. آپ مجھے کہے کس کو فرصت ہے؟ ہم یہاں رہتے ہیں, قبرستان کہاں ہے؟ کسی کو ہینولڈ میں دفنایا گیا ہے, کسی کو رومفور روڈ پہ دفنایا گیا ہے, کسی کو ٹوٹنام میں دفنایا گیا ہے. مجھے بتاؤ ہم سال میں کتنی مرتبہ ان کی قبر پہ جاتے؟ میں اپنے گریبان میں جھانکوں, آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں. تو آدمی میراث صحیح تقسیم نہیں کرتا. کیوں؟ کہ اولاد کے لیے چھوڑ کے جائے. ارے یہی اولاد عیاشی کرے گی, قبر میں ہم بھگتیں گے, اور یہ گناہ سارا ہمارے جو ہے نامہ اعمال میں اور اکاؤنٹ میں وہ لکھا چلا آئے گا. آج انڈیا کے اندر کروڑوں میں لاکھوں میں پراپرٹی کا اور زمین کا بھاؤ ہو گیا, قیمت ہو گئے, لوگ نہیں دیتے. ہمارے اس علاقے میں ہمارے بڑے بوڑھوں نے مکان خریدے تھے, دنیا سے چلے گئے, £1,000,000 کا مکان ہو گیا. اب بھائی ہیں بہنیں ہیں, جو رہ رہا ہے یا جس کے قبضے میں نہیں دیتا. کیوں؟ قیمت جو اتنی بڑھ گئی ہے, ریٹ جو اس کا اتنا بڑھ گیا ہے, اور یہ پیڑھی در پیڑھی جو ہے وہ گناہ ہوتا چلا جائے گا. اس لیے میں اپنے سماج میں, اپنی سوسائٹی میں, اپنے معاشرے میں دیکھ رہا ہوں اگر کہ بھائی صحیح تقسیم نہیں ہوتی, زندگی میں تقسیم کر کے چلے جاؤ. بعض لوگ عذر پیش کرتے ہیں کہ ہمیں تو آ گھر میں رہے એમ કે £1,000,000 નું ઘર બધા ભાઈ બહેનોને ભાગ કાં દેવાના, हमारा પાસે એટલા પૈસા نہیں મળે. تو شریعت یہ کہتی ہے مجھے اور آپ کو کہ مکان کو بیچ اور دوسرا چھوٹا مکان خرید. یہ کوئی شریعت کی نگاہ میں عذر نہیں ہے کہ ہمارے علاقے میں £1,000,000 کا گھر ہو گیا, ماں باپ کا انتقال ہو گیا, بھائی بہنوں کو مال دینا ہے, نہیں دیتے, گھر میں رہ رہے. کیوں؟ کہ ہمارا પાસે તો આટલા પૈસા નહીં મળે, આવે ત્યારે આપું. અરે ક્યારે આવે ત્યારે આપું. میں آپ کو اگلی بات بتاؤں, آپ کو شاید سننے میں تعجب بھی ہوگا. ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں, انڈیا کی بات کرتا ہوں, اور جو انڈیا سے یہاں آئے وہ بھی, کہ مثال کے طور پر کسی کا انتقال ہوا, آپ نے 2-3 دن میں میراث تقسیم کر دی آپس میں, تو معاشرے میں, سماج میں, خاندان میں, دوست و احباب, ہگا والا ہیں, سگے والے کیا بات کرتے ہیں کہ ہجو تو باپنی قبرنی, بولو اگلا جملہ, ہاں بولو, یہ سب کو معلوم ہے کیا, ہاں, کہ باپنا قبرنی ہجو تو مٹوڑی بھی نہیں سکھائی, مٹی ابھی ٹھنڈی بھی نہیں ہوئی کہ بچوں نے آپس میں کیا کر لیا, تقسیم کر لیا. اور ہم لوگ اس پہ فتویٰ دیتے ہیں کہ انہا پوئرا تو بدہ وہ لالچی ہیں کے, وہ گریڈی ہیں گے, کہ باپ نے ہجو قبرنی مٹی بھی نہیں سکھائے نے ایم کے, حالانکہ انہوں نے عین شریعت کے مطابق عمل کیا ہے. یہی شریعت کا حکم ہے, یہی شریعت کا حکم ہے کہ انتقال ہو جائے جتنا جلدی سے جلدی ہو مال کو تقسیم کرو. اور ہم الٹی چال چلتے ہیں کہ کوئی تقسیم کرتا ہے ہم اس پہ انگلی اٹھاتے ہیں, ہم اس کو تانا دیتے ہیں, حالانکہ شریعت کہہ رہی ہے کہ جتنا جلدی ہو. ہاں, مال تقسیم 4 نمبر پہ ہوگا, یہ بات یاد رکھیے, مال ورثاء کو 4 نمبر پہ ملے گا. نمبر 1, مرنے والا مر گیا, ایمان والا دنیا سے چلا گیا ماشاءاللہ ایمان کی دولت لے کر. اب جو مال و جائیداد اور ترکہ چھوڑ کے مرا ہے, سب سے پہلے اس کے مال میں سے اس کی تجہیز و تکفین کی جائے گی. اگر وہ کیا ہے ہماری اس کا نام TPICA,
اگر اس کا ممبر نہیں ہے تو قبر خریدنی ہے تو وہ پیسہ کس سے دیا جائے گا؟ مرنے والے کے مال سے قبر خریدی جائے گی، اسی کے مال سے کفن دفن خریدا جائے گا۔ وین کے اندر اب جو اس کو آخری منزل تک پہنچایا جا رہا ہے جو خرچہ آئے گا، گویا کہ سارا خرچہ مرنے والے کے تجہیز و تکفین کا اس کے مال میں سے ادا کرنا ہے، مال چھوڑ کے مرا ہے۔ ابھی ورثہ تقسیم نہیں کریں گے، شریعت نے یہ لازم کیا ہے، یاد رکھیے، یہ آپشنل نہیں ہے، کمپلسری ہے بات، یہ آپشنل نہیں ہے، یہ کمپلسری ہے۔ نمبر 1، مرنے والے کی تجہیز و تکفین اس کے اپنے ذاتی مال سے کی جائے گی۔ نمبر 2، اگر اس کے ذمے کوئی قرضہ ہے تو دوسرے نمبر پر کیا ادا کیا جائے گا؟ قرضہ ادا کیا جائے گا۔ نمبر 3، کتنے بجے اذان ہے؟ 42۔ کب تک بولنا ہے؟ 15 یا 20؟ چلے بہرحال، تو تیسرے نمبر پر وصیت۔ دیکھیں شریعت نے وصیت کو مقدم کیا ہے، تو تیسرے یہ ساری چیزیں کمپلسری ہے۔ مرنے والے، میں پھر بولتا ہوں، مرنے والے کے مال سے سب سے پہلے تجہیز و تکفین یعنی کہ کفن دفن نو سامان اے بدو خرچو انہا معلوماتی لیواما آوسے۔ دوسرے نمبر پر بولو یار، قرض۔ دوسرے نمبر پر قرضہ ادا کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پر وصیت۔ ہاں، وصیت میں اتنا ہے کہ اسلام میں وصیت صرف 1/3 میں کر سکتے ہیں۔ تو اگر 100 پاؤنڈ کسی نے چھوڑے ہیں تو کتنے ہوں گے 1/3؟ 33.33 برابر ہے۔ ہاں، تو 1/3 میں خالی وصیت چلے گی۔ اگر وہ 40% وصیت کر کے گیا ہے 50% تو نہیں چلے گا، الا یہ کہ سارے ورثہ حامی پر لے۔ تو تیسرے نمبر پر وصیت۔ چوتھے نمبر پر ورثہ میں کیا ہوگا؟ مال کی تقسیم ہوگی۔ اور یہ بات بھی سنو، اگر یہ 3 کام کرتے کرتے مرنے والے کا اکاؤنٹ 000 تو 0 ہے، پھر ورثہ کو کچھ نہیں ملے گا۔ یاد رکھو، یہ ورثہ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے یہ مت سوچیو کہ آپ کیلکولیٹر لے کر بیٹھے کہ બાજી 1000 પાઉન્ડ છોડી ગયા, આટલો તજીઝો તકફીનનો, આટલો જે છે તે કરજો છે, આટલી વસિયત છે, તે કે બધું કરવા જાય તો સાલું આપણા પાસે તો કંઈ નહીં આવે ہے۔ تو اب سوچتے ہیں کہ بھائی آدھا دو آدھا ختم، نہیں، بلکہ اگلی بات کہوں، وہ قرضہ باپ چھوڑ کے مرا ہے، اگر آپ باپ کو باپ سمجھتے ہیں تو شریعت کہتی ادا کرو۔ તો આપણે ગુજરાતીમાં કે આરીફભાઈ કે આ તો લેવાના શું થયા? દેવાના પડી ગયા। હે, લેવાના શું પડી ગયું? દેવાના। હા, તો ये भी आता है। આખરી બાત સુન લો, फिर गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। આપણે ખાલી લામઝેર લી ને દાલઝેર દી, તો આપણે શું જાણે? ખાલી लामझेर ली लेवानु ज जाने, दालझेर दी नहीं जाने। आपको एक मसला बताऊं जो शायद आपने शायद न सुना हो सकता है सुना भी हो। मैं अपनी मेरी मिसाल दूं। मेरे एक बड़े अब्बा थे प्रेस्टन में, सेंट जॉर्जिस रोड पर, इंतकाल हो गया, अल्लाह मरहूम को गरी के रम। उनकी कोई औलाद नहीं थी, उनकी कोई औलाद नहीं थी। अब मैं उनका क्या हूँ? भतीजा हूँ। मेरे दूसरे चचा भी प्रेस्टन में हैं, एक और चचा लेस्टर में, एक कनाडा में। तो अल्हम्दुलिल्लाह चचा की हालत अच्छी थी, और इस मुल्क में आम तौर पे अच्छी होती है, लेकिन मान लो समझाने के लिए कि उनकी कोई औलाद नहीं थी, अब वो बूढ़े हो गए। अब उनके पास जो माल है इंतकाल करेंगे, किसको मिलेगा? भाइयों को मिलेगा ना, भाइयों को मिलेगा। क्यों? उनकी औलाद नहीं है, भाइयों को मिलेगा। शरीयत में एक तरफ का मामला नहीं है, दोनों तरफ का। ये मसला मैंने कहा ना, लामज़ेर लीज आपने आवड़े, दालज़ेर दी नहीं आवड़े। दूसरी सूरत कि मेरे बड़े अब्बा की मैंने मिसाल दी, अल्हम्दुलिल्लाह वो तो पूरा घर छोड़ के मरे थे, और वो तो अल्लाह ने दिया था, लेकिन समझने के लिए कि चलो अगर उनके पास कुछ नहीं था और औलाद भी नहीं, अब उनका खर्चा कौन बर्दाश्त करेगा? हाँ, ये शरीयत का हुक्म है, भाई बर्दाश्त करेगा। जिसको मीरास में हिस्सा मिलता है
مال چھوڑ جانے کی وجہ سے اگر وہی آدمی مال نہیں چھوڑتا جس کو ملنے والا تھا، اس کو اس کی زندگی میں اس پہ مال لگانا پڑے گا. یہ شریعت کا حکم. لیکن یہ کوئی نہیں جانتا. دیکھیے تو ہمارا چاچا موٹا باجی تھے کہ આપણા હાથે તો આપણે કે કરો કે અમારા ભાઈ ભાઈનું નહીં બને. તો મેં કે જે લેવાનો હોય ત્યારે કેવું બને? હા હે અહમદભાઈ, દેવા ના આવે તે કે તારો ભાઈ બિચારો ભૂખ મરો એમ કે ભૂખે મરતો છે એમ કે એના પોયરા નહીં મળે, औलाद નહીં મળે, ગરીબ છે આપની, તે કે મારું તો એના હાથે નહીં બને એમ કે ને એ જ અગર માલદાર હોતે અબ્દુલ સલામ ભાઈ તે તો કે આપણો ભાઈ એમ કે મરી ગયા તો હું જોઈએ કે ખૂન તો એક ને. વાહ 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 વાહ. हैं चाहिए तो खून एक हो गया, पैसे चाहिए तो खून को एक बना दिया. यही मसला सुनो बेटे और बेटियां, मीरास में बाप का इंतकाल हो जाए तो भाई को डबल मिलता है और बहन को सिंगल मिलता है. कब? जब बाप मालदार हो के मरा है. लेकिन अगर वही बाप गरीब हो, नहीं है, तो बहनें क्या समझती हैं? अच्छा बहनें तो आम तौर पर नहीं समझती. दामाद जम्माई राजा हैं, हाँ जम्माई राजा हो वो भारी अल्लाह की मखलूक है. अब आप नाराज़ न हो जाए, मैं भी किसी का जमाई हूँ तो मैं उसमें आ गया. बहरहाल तो क्या है, મીરાસમાં માલ મળવાનો હોય તો બૈરીને શું કહે, જાણી તારા ભાઈ પાસે લઈ આવીને તારા બાપ તો મરી ગયો એમ કે તારો હિસ્સો લાગે એમ કે શરીયતમાંથી એમ કે જાય જઈને લઈ આવે એમ કે ને નહીં લાવે તો બૈરી હાથે લડે ને અમુક તો સાલા ડિફેટે પછી હે તે કે લઈ આવે એમ કે. આ જ મસલો અહમદભાઈ કાં લાગે પાછો? ત્યાં બી લાગે કે જ્યારે બાપ ગરીબ હોય ને હજુ જીવતા છે બાપ, तो अब बेटे खर्चे उठा रहे हैं तो बेटे उतने उठाएंगे जितना उनको मिलने वाला, यानी डबल खर्चा उठाएंगे. तकसीम कर दो तो अगर 10 हिस्से होंगे तो उसी तरतीब से तकसीम होगी. तो अब बेटी को भी बाप का खर्चा उठाना है. लेकिन उस वक्त दामाद जी क्या कहेंगे? કે તારો ભાઈઓ જીવતા છે, હું અલ્લાહ હાથ પગ નિમલા આપલા એ લોકોને હે એમ કે એ લોકોને હાથ પગ નિમલા આપલા એમ કે આટલા બેશરમ થઈ ગયા કે અમારા ભાઈ માગે તો તું કેટલો બેશરમ કે તું मांगे थे. हाँ ये हंसी की बात आपको हंसी हंसी में, लेकिन सही मसला समझा रहा हूँ. ये दोनों तरफ है कि गरीब है चचा या बाप देना पड़ेगा, उनका खर्चा उठाना पड़ेगा. लेकिन हम लोग खर्चा नहीं उठाते. और जब चचा मर जाता है, इंतकाल कर जाता है, औलाद ना हो तो कि हमारा चाचा होता, हमारा मोटा बाजी होता એમ કે અમને બી એમાં શું મળવું જોઈએ? હિસ્સો જે છે તે મળવું જોઈએ. बहरहाल भाइयों, मीरास को तकसीम करो. इंडिया में तो मसाइल है ही. हम जिस इलाके में आखिरी बात रह रहे, मिलियन पाउंड के घर होते जा रहे. अगर हमारी औलाद हम उनको कहकर नहीं गए, कुछ रास्ता करके नहीं गए, और बात एक दर्जे में सही भी है ना यूसुफ भाई कि भाई बहनों को हिस्सा देना है, इतने सारे पैसे वो कहाँ से देगा एक भाई? सबकी माली हालत तो अच्छी नहीं, तो अब वही करना है जो हमारे इलाके के लोग कर रहे हैं. जाओ लेटन, जाओ वॉल्थम, जाओ ग्रीन स्ट्रीट, जाओ इल्फर्ट, जाओ डेगेनाम, हैं कि वहाँ आप सस्ते मिलते हैं ना, घर बेचो, हिस्सा दो, खरीदो उधर मकान. मकान नहीं खरीद सकते, किराए पे रहो, लेकिन आपको वारिसीन को मीरास में हिस्सा देना क्या है? ज़रूरी है. अल्लाह ताला जो कुछ का, इसलिए जो बड़े बूढ़े हैं इसका ध्यान रखो. इतनी बड़ी प्रॉपर्टी के भाव बढ़ रहे हैं, दुनिया से चले गए, बेटों के पास नहीं, क्या है? कम से कम उनको कह के तो जाओ, उनको कहो तो सही कि भाई देखो ये हमने ख़रीदा था, आपको तेरी तमाम भाई बहनों को देना है. और अगर हमने चश्म पोशी की, बाज़ मरतबा बाप क्या करता है, जो बेटा साथ में रहता है तो उसको कुछ नहीं कहता, चश्म पोशी. આપણે ગુજરાતીમાં કે આંખ આડા કાન. तो अल्लाह ताला तो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है. जो कुछ कहा सुना गया सबसे ज़्यादा मैं मोहताज हूँ. अल्लाह ताला मुझे काबिल अमल बातों पर, उसके बाद आपको भी तौफीक नसीब फरमाए. इंशाअल्लाह इसी मज़मून को कल और आगे चलाएँगे. एक इस्लाम पर एतराज़ है कि पोते को दादा की मीरास से क्यों महरूम कर दिया जाता है, तो इस मसले को इंशाअल्लाह छेड़ेंगे कल. सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक.